آپ کی میٹنگ ہونی ہے IMF والوں کے ساتھ، تو آپ پروگرام ان کو کہیے کہ پاکستان کو دے، پاکستان کی مجبوری ہے اس وقت پروگرام چاہیے، لیکن ساتھ درخواست کریں کہ یہ جو لوٹ کا پیسہ جا رہا ہے UK کے اندر اور دبئی کے اندر، اس کی شفافیت کے لیے بھی کوئی کام کریں تاکہ پاکستان کی دولت لوٹی جانی بند ہو جائے۔ ندیم ملک صاحب، آپ نے بڑا اچھا جو ہے وہ سوال اٹھایا ہے، اور یہی سوال جو ہے پہلے ہم نے بھی رکھا تھا کہ جس طرح سے ملک کے اندر الیکشن ہوئے ہیں اس کی شفافیت کے اوپر سوال اٹھے ہیں، اور جو شفافیت قائم نہیں ہوئی، جو ہم نے آپ سے ملاقات ہوئی تھی زمان پارک میں خان صاحب کی، تو اس کے اندر یہ بات طے ہوئی تھی کہ ملک کے اندر صاف اور شفاف الیکشن جو ہے وہ کروائے جائیں گے۔ دیکھیں آپ نے IMF کی ڈومین الیکشن نہیں ہے، لیکن جس کی ڈومین ہے عمران اس نے سے پرفارم نہیں IMF کیا۔ ملنے جائے اور عمران کو کہے کہ اکانومی کے اندر ٹرانسپیرنسی لائیں تو اٹ میک سینس، لیکن عمران کہے کہ میرا الیکشن صحیح ہوا تو یہ ڈز ناٹ میک اینی سینس۔ نہیں، کیسے سینس بنتی ہے میں آپ کو کلیئر کرتا ہوں۔ آپ ملک کے اندر جو ہے وہ قرضہ کس لیے لیتے ہیں کہ آپ کے ملک کے اندر جو ہے وہ معاشی استحکام ہے، تو جب آپ کے ملک کے اندر سیاسی استحکام ہی نہیں ہے، جس کو عوام نے مینڈیٹ دیا ہے دوسرے آ کر بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے، تو کیا ملک میں کیا سیاسی استحکام آ جائے گا؟ جب تک سیاسی استحکام نہیں آتا تب تک معاشی استحکام نہیں آ سکتا، اور جب آپ کے ملک کے اندر قانون کی بالادستی نہ ہو آپ کا ملک آگے نہیں بڑھ سکتا۔ سر پنجوتھا صاحب، آپ ایسے ہی ہے کہ الیکشن کمیشن کو کہیں، آپ بات کر رہے ہیں، آپ الیکشن کمیشن کو کہیں کہ نیب کو ٹھیک کر دو۔ دیکھیں ہم یہ نہیں نہ کر سکتا وہ نیب، ایک جو سسٹم کام ہے جس کا ہے اسی کے نہیں، IMF کا کام نہیں ہے۔ دیکھیں کیسے ٹھیک ہونا ہے، ٹھیک ایسے ہونا ہے کہ جب آپ کے ملک کے اندر قانون کی بالادستی ہو، آپ کے ملک کے اندر عدلیہ آزاد ہو، آپ کے ملک کے اندر تمام ادارے آزاد ہوں، کسی کی انٹرفیرنس نہ ہو، اس کی مضبوطی کے لیے آپ کو آواز اٹھانی ہے، جو صرف اور صرف اس وقت جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف جو اس کی ملکہ جو جماعتیں ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ قانون کی بالادستی ہونی چاہیے۔ 190 ملین ڈالر ریاض ملک کا آیا تھا، اس کے علاوہ دکھا دیں قانون کی بالادستی کی خاطر آپ نے اس کو دے دیا، 190 ملین والا کیس جو ہے نا آپ نے اس کو دے دیا کہ جا کے تمہاری اوپر جرمانہ جا کے جمع کرا لو۔ آج نیب جو ترامیم کے حوالے سے پٹیشن لگی ہوئی ہے سپریم کورٹ کے اندر، اگر عمران خان اس سے واپس ہٹ جائے تو وہ 190 ملین والا جو کیس ہے وہ ختم ہو سکتا ہے، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ قانون کی بالادستی ہونی چاہیے، لیکن 190 ملین پاؤنڈ والا گندا کام کیا ہوا ہے سر، آپ جو مرضی کہیں، وہ صاف کام نہیں ہے، وہ صاف کام نہیں ہے۔ عمران خان نے وہ پناما لیکس بنائی، کہاں سے وہ معاملہ شروع ہوا؟ اور یہ بھی 190 ملین پاؤنڈ ریاض ملک کو کیوں دیا؟ کہہ دینا کہ یہ بری ذمہ ہو گئے۔ آج سپریم کورٹ نے کہا 190 ملین پاؤنڈ ریاض ملک کو کیوں دیا؟ آج سپریم کورٹ کہہ رہی تھی کہ میں ہائی کورٹ میں سر 190 ملین پاؤنڈ ریاض ملک کو کیوں دیا واپس؟ 190 ملین جو پیسے ہیں جو باہر سے آئے تھے وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آئے تھے، کس اکاؤنٹ اور میں؟ وہ حکومت سپریم کورٹ کا اپنا اکاؤنٹ تھا، ٹھیک ہے۔ میں آن ایئر ہمیشہ مہمان سے درخواست کرتا ہوں کہ سچائی بولیں تاکہ لوگوں کو گمراہ نہ کریں۔ ریاض ملک کو 460 ارب کی ایک پلی بارگین سپریم کورٹ نے کی تھی، پہلے وہ بھی غلط کی تھی، ثاقب نثار صاحب کا اللہ بھلا کرے، عمران خان نے وہ کی تھی، اور پھر عمران خان نے 190 ملین پاؤنڈ اس جرمانے کے اگینسٹ جمع کرانے کے لیے، وہ پیسہ آیا تھا پاکستان کے لیے، لیکن اس نے کہا جا کے اپنا دیکھیں اس کا پیسہ فریز ہوا تھا، جو جس نے فریز کیا اس نے ریلیز کیا اور پیسہ پاکستان میں آیا، سپریم کورٹ کے گندا کام تھا سر، سپریم کورٹ سے وہ ادھر گیا، ٹھیک ہے، ناٹ ایسی جسٹیفائی، بات کریں، گندا کام، آپ کے ہر سوال کا میں جواب دے رہا ہوں۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ادارے آزاد ہونے، یہ جو سارے سکینڈلز آپ کھول رہے ہیں کہ وہاں پر پراپرٹی کیبنٹ نے اپروول دی تھی بند لفافے میں، بند لفافے، یہ سارے اس میں کمیشن لیا گیا تھا، اربوں روپے کھائے گئے تھے اس دور میں۔ دیکھیں اور وہی نیب تھا جو وہاں پر اس ٹائم کہہ رہا تھا کہ زبردست ہو گیا کہ ملک کے اندر پیسہ آ گیا۔ دیکھیں یہ جو معاملہ بھی اٹھا ہے جس کے اوپر میں بات کرنا چاہتا ہوں، یہ جتنے آپ کے سکینڈل کھلتے رہیں، جو ڈیل کرے گا نا اس کے سکینڈل سارے ختم ہیں، جو بات کرے گا وہ غدار ہے، وہ ملک دشمن ہے، اس کی پراپرٹیاں ہیں، اس کے جائیدادیں ہیں، اس کے کاروبار ہیں، وہ بالکل جو ہے وہ اس ملک کا جو ہے وہ باسی نہیں ہے، اس کو ملک سے محبت نہیں ہے۔ یہ سکینڈلز کا کیا بنے گا؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آج بھی اگر یہ سکینڈلز اور یہ سارے مافیا پکڑنے ہیں تو آپ کو اداروں کو آزاد کرنا ہوگا، آپ کو عدلیہ کو آزاد کرنا ہوگا، جو آج عدلیہ کھڑی ہوگی اس کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا۔ آپ کو چودھری صاحب اس پر کام کرنا چاہیے، وہاں پر نیب کے ڈی جی کو، آئی بی کے ڈی جی کو بلایا ہے، یا ISI کے جو ہے اس کو بلایا گیا۔